البرکنفو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بچھو سے متعلق ایسی معلومات فراہم کریں گے جن سے آپ یقیناً آج سے پہلے ناواقف ہوں گے۔ دوستو، یہ چھوٹا سا دکھنے والا جاندار کس قدر زہریلا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچھو کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے اور شریعت میں بچھو کو کھانے سے متعلق کیا حکم ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بچھو کو اپنی کشتی پر سوار ہونے سے کیوں منع فرمایا تھا؟ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام سے ایسا کیا وعدہ کیا کہ آپ علیہ السلام نے اسے کشتی پر سوار کر لیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، بچھو زمین پر رینگنے والا ایک کیڑا ہے، لیکن اس کے کاٹنے سے زیادہ تر موت واقع نہیں ہوتی، بس اس کی کاٹی ہوئی جگہ پر شدید قسم کا درد ہوتا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بچھو کی تقریباً 1500 سے زائد سپیشیز پائی جاتی ہیں، اور بچھو ایک ایسا جاندار ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ اس کی منہ کے سامنے 2 پلاس نما ہاتھ ہوتے ہیں جنہیں یہ شکار کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جبکہ اپنی دم سے یہ شکار کو ڈستا ہے۔ دوستو، بچھو کا سائز 1 انچ سے لے کر تقریباً 8 انچ تک ہوتا ہے، جبکہ سائنسدانوں کو جو سب سے بڑا بچھو ملا تھا اس کا سائز 3 فٹ کے قریب تھا۔ اتنے بڑے سائز سے آپ ماضی میں اس کی ہیبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بچھو زیادہ تر صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن ایسا تصور بالکل غلط ہے۔ برفانی علاقوں جہاں ٹمپریچر حد درجہ تک گر جاتا ہے، یعنی انٹارکٹیکا کے علاوہ بچھو ہر جگہ رہ سکتا ہے۔ صحرائی علاقوں میں رہنے والے بچھو کا رنگ زیادہ تر زرد ہوتا ہے، جس سے یہ مٹی میں آسانی سے چھپ سکتا ہے، جبکہ پاکستان میں زیادہ تر کالے رنگ کے بچھو پائے جاتے ہیں۔ دوستو، یہاں بچھو کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مردہ چیز کو نہیں ڈستا اور نہ ہی سوئے ہوئے انسان کو، جب تک کہ انسان حرکت نہ کرے اور بچھو کو خطرہ محسوس نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچھو کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ انہیں بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بچھو پر لعنت فرمائے، کیونکہ نہ تو یہ نمازی کو دیکھتا ہے اور نہ بے نمازی کو، لہٰذا اسے آپ جہاں پاؤ مار ڈالو۔ ناظرین گرامی، طوفان نوح کے وقت جب تمام انسان اور چرند پرند حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہو رہے تھے، تو اس دوران سانپ اور بچھو نے بھی اس کشتی پر چڑھنا چاہا، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو اس کشتی پر نہیں چڑھنے دوں گا، کیونکہ تمہیں جب موقع ملے گا تو کسی نہ کسی کو نقصان ہی پہنچاؤ گے۔ تو سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام کو یقین دلایا کہ آپ کے ساتھ جو مخلص ہوگا ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس شرط پر آپ علیہ السلام نے انہیں بھی کشتی پر سوار کر لیا۔ ناظرین گرامی، بچھو کو کھانے سے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ بچھو کھانا حرام ہے، اسلام میں اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خواب میں بچھو کو دیکھنا چغل خور شخص کی طرف اشارہ ہے۔ دوستو، دنیا میں بچھو کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے، یعنی اگر یہ بچھو کسی کو ڈس لے تو چند لمحوں میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یہ بچھو شمالی افریقہ اور وسطی ایشیا کے ریگستانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ بچھو اپنی قیمتی زہر کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہے، اور اس کے 1 لیٹر زہر کی قیمت تقریباً $10 ملین تک ہے۔ خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ اس بچھو کا زہر بہت کارآمد بھی ہے۔ اس زہر کو میڈیکل سائنس چند مخصوص ادویات میں بھی استعمال کرتی ہے۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔